آج جیسے کہ آپ تمام مولا کے چاہنے والے جانتے ہیں کہ پاکستان میں اور مختلف دوسرے ملکوں میں پہلی محرم الحرام کی رات ہے۔ یہ غم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے اہتمام کریں، کیونکہ اہل بیت کی خوشی میں خوش رہنا ہے اور اہل بیت کے غم کے دنوں میں غمگین رہنا ہے اور غم اور حزن والی حالت میں رہنا ہے، تاکہ اہل بیت ہم سے خوش ہوں۔ ابھی جس امام کی بارگاہ میں موجود ہیں، امام رضا علیہ السلام، امام سامن اور زامل فرزند رسول آغا امام علی رضا علیہ السلام، مولا بھی بہت ہی زیادہ محرم الحرام کے حوالے سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ جیسے ہی مولا کی اصلاً کیفیت ہی چینج ہو جاتی تھی، یعنی مولا کی جو روٹین تھی وہ بالکل الگ ہو جاتی تھی۔ بہت ساری روایات بھی ہیں، جب سے یہ عاشورہ کا واقعہ برگزار ہوا، یہ محرم الحرام میں جو یزید لعین، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر، اس کی طرف سے امام حسین علیہ السلام اور امام کے اہل بیت اور امام علیہ السلام کے جتنے بھی اصحاب تھے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اس واقعے کے بعد اہل بیت علیہ السلام اس محرم الحرام کے حوالے سے بہت ہی بہترین اور بہت ہی خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے آقا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام بھی محرم الحرام کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے تھے، لوگوں کو تشویق دلاتے تھے کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر گریہ کریں، ان کے غم میں ہم اہل بیت کے ساتھ غمگین رہیں۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن ابن شبیب امام علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، پہلی محرم الحرام کا دن تھا ظاہراً۔ مولا نے جیسے ہی ابن شبیب کو دیکھا تو کہا، یا ابن شبیب، کیا تو جانتا ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ شبیب کے بیٹے نے کہا کہ مولا میں جانتا ہوں، آج پہلی محرم الحرام کا دن ہے۔ تو مولا نے ان سے پوچھا، کیا تو نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو کہا، مولا روزہ تو نہیں رکھا ہوا۔ تو مولا نے ان کو کہا کہ اس دن کو، کل پہلی محرم کا دن ہے، دیکھیں مولا امام رضا علیہ السلام کی خاص فرمائشات ہیں پہلی محرم الحرام کے لیے۔ خاص وہ لوگ جن کو اولاد نہیں ہے اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، بہت سارے مومنین ہیں، بہت سارے میرے پاس ابھی SMS آئے ہوئے ہیں، بہت سارے کمنٹس آئے ہوئے ہیں، بہت سارے مولا کے چاہنے والے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں اولاد کی نعمت ملے، ان کو خداوند کریم اولاد جیسی نعمت عطا کرے۔ تو ان کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ مولا نے ابن شبیب سے کہا، یا ابن شبیب، اگر تو چاہتا ہے خدا تمہاری ساری حاجتیں پوری کرے، تمہاری تمام حوائج پوری ہو جائیں، اور وہ لوگ جو صاحب اولاد نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اولاد ہو، تو اس دن کو یعنی پہلی محرم، دیکھیں پہلی محرم الحرام کو روزہ رکھیں، تاکہ خداوند کریم آپ کی حوائج کو پورا کرے اور آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے۔ پھر مولا نے توضیح دی کہ یہی دن تھا کہ جب زکریا نے خدا سے دعا کی کہ خدایا مجھے فرزند عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما، تو خدا نے اسی پہلی محرم کے دن ان کی دعا کو قبول فرمایا اور یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ لہٰذا مولا امام رضا علیہ السلام کا یہ خاص جو ہے نا فرمان ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب اولاد نہیں ہیں، ان کو اولاد نہیں ہے۔ تو آپ اگر کل پاکستان میں ہیں، کل پہلی محرم میں، آپ روزہ رکھیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی اس دن کو روزہ رکھے گا وہ صاحب اولاد ہو جائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ خاص کر کے امام رضا علیہ السلام نے محرم الحرام کے حوالے سے 5 بہترین نصیحتیں فرمائی ہیں، اور اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے امام علیہ السلام نے خاص 5 پیغامات رکھے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہوں، امام علیہ السلام کی وہ خاص 5 نصیحتیں اور خاص محرم الحرام کے حوالے سے 5 مولا کے جو
پیغام ہے وہ آپ تک پہنچاؤں۔ پہلا تو یہی تھا جو ابن شبیب سے مولا نے فرمایا روزہ رکھنا۔ آپ کہاں پر بھی ہیں کل اگر روزہ رکھیں بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے امام علیہ السلام نے ابن شبیب سے کہا کہ ہمارے مصائب پر، یعنی اہل بیت کے مصائب پر، خاص کر کے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت عظمیٰ ہے، بہت بڑی مصیبت ہے امام علیہ السلام کی۔ امام علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا اور بھوکا شہید کیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام کے بچوں کو امام کے سامنے شہید کیا گیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر آپ خاص کر کے ان 10 دنوں میں امام حسین علیہ السلام میرے جد کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کریں، اس کا آپ کو نتیجہ کیا ملنا ہے؟ مولا فرماتے ہیں آپ کے صغیرہ اور کبیرہ جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں خدا معاف فرمائے گا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام پر جو بھی شخص گریہ کرے گا، جو بھی امام علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کر کے روئے گا، غم کی حالت بنائے گا، مولا فرماتے ہیں کہ آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو ہیں معاف ہو جائیں گے۔ مولا نے دوسری چیز جو پیغام کے طور پر اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے بیان کی، مولا نے کہا اے ابن شبیب اگر تو چاہتا ہے خدا سے ملاقات کرے۔ بہت بڑا جملہ ہے، میں قربان جاؤں مولا رضا علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر۔ مولا فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ خدا سے ملاقات کرے تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو ضرور انجام دو۔ دیکھیں زیارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حتماً مولا کے روضے پر پہنچیں، کیونکہ ان کے لیے قریب اور بعید کوئی معنی نہیں رکھتا۔ خاص کر کے مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے اور مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے دیکھیں آپ جہاں پر بھی موجود ہیں، آپ اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، کسی بھی ملک میں موجود ہیں، وہیں پر کھڑے ہو کر السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، آپ کو زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ مولا فرماتے ہیں آپ جہاں پر بھی ہیں میرے جد کو سلام کریں، آپ ایسے ہیں جیسے کربلا میں کھڑے ہو کر میرے جد امجد امام حسین علیہ السلام کو آپ نے سلام کیا ہے۔ لہٰذا آپ جہاں پر بھی موجود ہیں، آپ کسی شہر میں موجود ہیں، آپ کسی ملک میں موجود ہیں، گاؤں میں موجود ہیں، کسی دیہات میں موجود ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر مولا امام رضا علیہ السلام کو یا مولا امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں، وہ آپ کو انشاءاللہ زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ تمام مولا کے چاہنے والوں کے لیے مولا کی بارگاہ میں نائب الزیارت بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ ہمارا جو بھی مومن، جو بھی مومنین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارا واٹس اپ نمبر اسکرین پر شو ہو رہا ہے، آپ اس واٹس اپ نمبر کو سیو کریں 00989307383975۔ سلام یا مولا رضا علیہ السلام کے نام سے اس کو سیو کریں تاکہ آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو سکیں۔ تو مولا کے چاہنے والوں کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ مولا نے جتنی نصیحتیں اور وصیحتیں اپنے تمام ماننے والوں کے لیے بیان کی ہیں، اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے، ایک تھی گریہ کرنا۔ ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے اپنے مولا، اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کو یاد کریں، ان کی مصیبت کو یاد کریں، کربلا کے واقعے کو یاد کریں۔ اگر کربلا کا واقعہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، مختلف ویب سائٹ ہیں پوری بھری ہوئی ہیں واقعات کربلا کے حوالے سے، بہترین مجالس موجود ہیں، بہترین کلپس موجود ہیں، بہترین ویڈیوز موجود ہیں۔ اس حرم امام رضا علیہ السلام کے بھی بہت سارے چینلز ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، آپ ان کو وزٹ کریں۔ ہمارے جتنے بھی یہاں پر خادم ہیں
انہوں نے بہت ساری زحمات کی ہوئی ہیں تاکہ مولا کے چاہنے والوں کے لیے پیغام کربلا کو پہنچا سکیں، کربلا کے واقعے کو صحیح معنی میں پہنچا سکیں۔ تو یہ ہمارے چینل ضرور وزٹ کریں، ان پر بہت بہترین کلپس موجود ہیں۔ میں ان چینلز کا لنک آپ کے لیے اسی ویڈیو کے کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کر دوں گا۔ ہر روز کے حساب سے پہلی محرم کو کون سے واقعات رونما ہوئے، دوسری محرم کو کون سے واقعات رونما ہوئے، تیسری محرم کو کون سے واقعات رونما ہوئے، یہاں تک کہ 13 محرم تک جتنے واقعات کربلا کی سرزمین پر رونما ہوئے ہیں وہ سب شارٹ ویڈیو میں بنائے گئے ہیں اردو زبان میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اپنی مائک کو آن کریں، آپ کی مائک جو ہے نا وہ آف ہے۔ میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنی مائک کو آن کریں آپ۔ ظاہراً میری آواز شاید آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے، اگر پہنچ رہی ہے تو اپنی مائک کو آپ آن کریں تاکہ آپ کی ہم آواز کو سن سکیں۔ لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کے خادمین میں بہت بہترین کلپس بنائی ہوئی ہیں، آپ ان کو ضرور سنیں تاکہ آپ کو کربلا کا واقعہ صحیح معنوں میں پتہ چل سکے۔ دستورات امام رضا علیہ السلام ایک تھا کہ گریہ کرنا، دوسرا اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا سے ملاقات کریں تو زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دیں، اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں بیٹھ کر مولا کو وہاں سے سلام کریں اپنی زبان میں۔ لازم نہیں ہے کہ آپ عربی میں مولا کو سلام کریں، کیونکہ مولا تو ہر زبان سے واقف ہیں، مولا تو ہر زبان کا علم رکھتے ہیں۔ مولا سے آپ اردو میں بات کریں، انگلش میں بات کریں، سندھی میں، ہندی میں، سرائکی میں، کسی زبان میں بھی مولا سے بات کریں۔ تسمع کلامی و ترد سلامی، مولا آپ کے کلام کو سنیں گے، آپ کے کلام کو سن کر مولا آپ کے کلام کا جواب بھی دیں گے۔ اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مولا کا چاہنے والا، وہ مولا کا عزادار، وہ مولا کا ماتمی۔ السلام علیکم۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی میرے پاس۔ آپ تمام مولا کے چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ اگر واٹس ایپ پر کال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر واٹس ایپ پر موجود ہے، لیکن کسی ایسی جگہ پر رہیں جہاں پر سگنل صحیح ہوں تاکہ آپ کی کال جو ہے وہ صحیح ہمارے پاس چل سکے۔ لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کو کہیں سے بھی سلام کریں گے مولا کا جواب پائیں گے، اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مولا کا چاہنے والا کہ مولا کو سلام کرے، مولا کی طرف سے جواب آئے، اے میرے چاہنے والے، اے میرے عزادار، اے میرے ماتمی، مجھ امام حسین کا بھی آپ کے اوپر سلام ہو۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے اوپر مولا کا سلام پیش ہو۔ لہذا صبح شام دن میں کوئی بھی ٹائم ملے، کسی ٹائم بھی کربلا کی یاد آئے، کھڑے ہو کر مولا کو سلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہلو، آپ کی آواز میرے پاس نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن میری آواز شاید آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آپ بولیں۔ بسم اللہ، یہ زری کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ مولا کی زری آپ کے سامنے ہے، سلام پیش کریں مولا کو۔ مولا انشاءاللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائیں گے، آپ کی جتنی حاجتیں ہیں، دعائیں ہیں، مولا ضرور پوری فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعاؤں میں ہم آپ کو مولا کی بارگاہ میں یاد رکھیں گے، اور آپ کے لیے ہم مولا کی بارگاہ میں نائب الزیارت بھی ہیں۔
میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کے جو 5 دستور تھے، ایک تھا السلام علیکم، خوب، ایک تھا گریہ کرنا، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہاں ظاہراً ہمارے جو اسٹوڈیو میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ آپ جتنے بھی مولا کے چاہنے والے کال کر رہے ہیں، آپ کی نیٹ کا شاید مسئلہ ہے، کافی کالز آ رہی ہیں لیکن کنیکٹ نہیں ہو رہی آپ کی طرف سے۔ یہاں پر تو ہمارے پاس ظاہراً ٹھیک چل رہا ہے نیٹ، اسی لیے یہ لائیو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک تھا گریہ کرنا، اور دوسرا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا کی بارگاہ میں خدا سے ملاقات کریں، اگر آپ چاہتے ہیں خدا سے ملاقات کریں تو زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور انجام دیں۔ اور تیسری چیز جو ہے مولا فرماتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت میں ہمسایہ بنیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے نانا کے ساتھ جنت میں رہے، ہمسایہ بنے، السلام علیکم، شاید میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ کی آواز میرے پاس نہیں پہنچ رہی ہے۔ چلتے ہیں مولا کی زری کی طرف، آپ بسم اللہ زیارت کریں مولا کی زری، یہ مولا کی زری آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ مولا آپ کی زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، دعائیں ہیں، مولا ضرور پوری فرمائیں گے۔ آپ جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی کال اگر صحیح نہیں لگ رہی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ پر موجود رہیں تاکہ آپ کی کال لگ جائے۔ یا علی مدد انشاءاللہ کسی اور مولا کے زوار کو بھی ٹائم دیتے ہیں۔ خدا حافظ۔ ابھی بہت سارے کمنٹس ہمارے تک آئے ہوئے ہیں، بہت سارے مولا کے چاہنے والے ہیں۔ اگر آپ کی کال نہیں لگ رہی تو آپ ہمارے کمنٹس میں بھی جا کر کمنٹ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے مولا کی بارگاہ میں پرسہ بھی پیش کریں، اور آپ کی طرف سے زیارت بھی پڑھیں، اور آپ کے لیے دعا بھی کریں۔ جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ابھی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، اور ہم آپ کے لیے دعاگو ہیں مولا کی بارگاہ سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مولا کے چاہنے والے ہمارے اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں۔ ایک سیدہ ہما حیدر رضوی ہیں، میری طرف سے امام، میرے کریم امام میں قربان، مولا سلام قبول کیجیے گا۔ میری بہن آپ کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں ضرور ہم سلام پیش کریں گے۔ آپ خود بھی اگر ہمارا یہ پروگرام ابھی دیکھ رہی ہیں تو مولا کو آپ کا سلام ہم پیش کر رہے ہیں۔ مولا آپ ان کا سلام قبول کیجئے، ان کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی دعا ہے پوری فرمائیے۔ بازل علی ہیں، ریکویسٹ فار دعا پلیز، آپ کے لیے بھی بازل بھائی دعا گو ہیں، مولا آپ کی دعائیں پوری فرمائیں گے۔ زہ رحمان ہیں، التماس دعا کا کہہ رہے ہیں۔ فدا زہرا ہیں، میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک عالیہ بطول کی پریشانیاں دور کرے، مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش و آباد رکھے۔ میری بہن آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ آج پہلی محرم الحرام کی رات ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی راتیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور عزت اور شہادت کا واسطہ دیتے ہیں خدا کو، خدایا فدا زہرا کی جو بھی دعائیں ہیں ان کی قبول فرمائے۔ زوار محمد اسلم ہیں، میڈیا ٹیم حرم معصومہ کم سے یہ ادھر کام کرتے ہیں، آپ کے لیے مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ سیدہ شیرازی ہیں، لبیک یا امام حسین، لبیک یا حسین، آپ کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کریں گے۔ محمد عباس ہیں، التماس سے دعا کا کہہ رہے ہیں، مولا سلامت رکھے، مولا آپ کو بھی صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، خوش رہیں۔ ہم مولا کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا گو ہیں اور دعا کرتے ہیں مولا انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی اپنی زیارت سے مشرف فرمائے۔ سیدہ علیشہ شیرازی ہیں، السلام علیکم یا علی مدد، آغا صاحب پلیز دعا کیجیے گا،
مولا رضا ہمیں اپنے در کی زیارت نصیب کریں۔ میری بہن ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مولا بہت جلد آپ کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ انشاءاللہ امام علیہ السلام کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا، آپ بھی اپنی دعائیں حاجتیں ضرور لیں گے۔ التماس دعا کا کہہ رہے ہیں عباس افضل حجم، آپ کے لیے بھی مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ محمد عباس لو فرام کشمیر سے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی ہم مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں نائب الزیارت ہیں اور دعا گو ہیں۔ جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، ابھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں عرض کر رہا تھا آپ کے لیے کہ 5 دستور امام رضا علیہ السلام کے خاص تھے امام کے چاہنے والوں کے لیے۔ ایک تھا گریہ کرنا، اور دوسرا زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دینا، کہاں سے بھی آپ انجام دے سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے خدا سے اگر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور انجام دیں، نزدیک اور قریب کہاں پر بھی ہوں۔ اور نبی کے اگر بہشت میں ہم سایہ بننا چاہتے ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے نانا نبی اکرم کائنات کے لیے رحمت للعالمین، اس کائنات میں خدا کے بعد سب سے افضل ترین انسان نبی اکرم کے ساتھ جنت میں بہشت میں ہم سایہ رہنا چاہتے ہیں، تو قاتلین امام حسین علیہ السلام پر لعنت کریں جہاں پر بھی ہیں۔ میرا اگر یہ آپ تک وہ وائس پہنچ رہا ہے، میری ویڈیو آپ تک پہنچی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر قاتلین امام حسین پر لعنت کریں گے تو بہشت میں میرے نانا رسول کے ساتھ ہوں گے آپ۔ بہت بڑا مقام ہے، جو بھی امام حسین علیہ السلام کے قاتلین پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور ایک عجیب ثواب ہے، ایک عجیب جو ہے بات ہے، مولا نے جو آگے چوتھی جو نصیحت اور چوتھا جو دستور مولا نے فرمایا ہے، آپ کربلا کے جتنے شہید ہیں ان کے ساتھ ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں، یعنی جتنا ان کا ثواب ہے آپ کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ مولا فرماتے ہیں اس کو پڑھیں، مولا امام حسین علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہیں یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں کربلا میں مولا آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کے ساتھ اس عظیم درجے شہادت پر میں بھی فائز ہو جاتا۔ بہت بڑا جملہ ہے، اگر آپ ان جملات کو دہرائیں تو آپ کو شہدائے کربلا جتنا ثواب ملے گا۔ اگر 5ویں چیز کیا ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی قبلہ، میں ضلع سکر تحصیل سالے پٹ سے زوار کمبر عباس کربلائی۔ زوار کمبر عباس، آپ کو مولا کی بارگاہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ، چلتے ہیں مولا کی زری کی طرف، مولا کو پرسہ پیش کریں۔ آج پہلی محرم الحرام کی آپ کے پاس رات ہے، ہمارے پاس 2 محرم کی رات ہے۔ بسم اللہ مولا کی زری کی طرف، یہ مولا کی زری آپ کے سامنے ہے۔ تمام سے دعا قبلہ، مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائیں گے، مولا آپ کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے، آپ کی جتنی انشاءاللہ۔ حاجتیں ہیں دعائیں ہیں انشاءاللہ مولا ضرور پورا فرمائیں گے۔ سلامت رہے قبلہ، ایک بار پھر ہمارا نام لے کر دعائیں کریں۔ بہت شکریہ قبلہ۔ انشاءاللہ آپ کا ضرور مولا کی بارگاہ میں نام بھی لیں گے اور آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ یا علی مدد۔ ٹھیک ہے قبلہ، دعا میں یاد۔ اور بھی مولا کے چاہنے والے ہیں جن کی کالز آ رہی تھیں، آپ سے گزارش کے دوبارہ آپ کال کریں۔ کاظم رضا کاظم ہیں جو مولا کے ذاکر بھی ہیں، مولا کے مدح خان بھی ہیں، مولا کے بہت بڑے عاشق بھی ہیں۔ ایک کال آ رہی۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں حسن بھائی؟ کیسے؟ آپ ویڈیو کو آن کریں تاکہ آپ ویڈیو ہماری بھی دیکھ سکیں. کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حسن بھائی کراچی نام ہے میرا. کراچی سے بات کر رہے ہیں. نام کیا ہے بھائی آپ کا؟ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. یہ مولا کی زری آپ کے سامنے ہے، اگر دیکھ پا رہے ہیں تو بسم اللہ مولا کو سلام پیش کریں. ظاہراً کال جو ہے ڈراپ ہو چکی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بھائی ہیں زوار کاظم رضا کاظم جویو نصیر آباد سے، ان کا میسج آیا ہوا ہے. مولا کے مداح خان ہیں، مولا کے ذاکر ہیں، ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اور مولا نے ہی ان کو نئی زندگی عطا فرمائی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو. جی زوار حبداری لگاری فرام نصیر آباد سندھ سے. ماشاء اللہ حبدار بھائی، آپ کو مولا کی بارگاہ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. الہی آمین. بڑی مہربانی آپ کی نوازش. آپ نے سلامت. الہی مولا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الہی آج کرام آپ کے علیہ. پاس پہلی محرم الحرام کی رات ہے. یہاں پر تو آج دوسری محرم کی شب ہے. مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آپ مولا کو پرسہ بھی پیش کریں اور سلام بھی پیش کریں. بسم اللہ. بسم اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. یہ ہمارے مولا و آقا، یہ ہمارے روح امام امام ہشتم مولا رضا، ہماری یہ سلام قبول فرمائے اپنے دادا جد امجد مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کریں. اے مولا رضا، ہم آپ کی بارگاہ میں تماس کرتے ہیں کہ بارگاہ خداوند متعال میں ہماری سفارش کریں، اور دعا ہے کہ خداوند متعال اس ماہ محرم الحرام میں جتنے بھی ایام عزاداری اور مجالس کے پروگرام ہیں وہ سب خیر و عافیت سے ہو جائیں. جہاں انشاءاللہ جہاں بھی عزادار عزاداری برپا کر رہے ہیں اور مجالس عزا کے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، مولا سب کی حفاظت فرمائے. پوری انشاءاللہ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی عزاداران مظلوم کربلا مولا کو پرسہ دے رہے ہیں، مولا ان کی عزت مال اور ناموس کی حفاظت فرمائے. اور آپ بزرگان کے لیے دعاگو ہیں کہ مولا آپ کو صحت و شفا کاملہ عاجلہ الہی عنایت آمین فرمائے. الہی آمین. مولا کہ انشاءاللہ ہمیں مولا علیہ السلام کی لائی زیارت کرائی. مولا سلامت کو ہم نے رہیں، سلام سلامت رہیں، سلامت رہیں. دعاؤں میں ہم آپ کے لیے مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. باقی مہربان نوازش آپ کی آقا جان. سلامت رہیں، سلامت رہیں یا علی مدد. ہمارے پاس اور کمنٹس بہت سارے آئے ہوئے ہیں. فرزانہ بلوچ ہیں، ہمارے لیے دعا کریں ادا مولا حسین مولا رضا ہماری مشکلات دور فرمائیں. میری بہن آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ. مولا آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں دور فرمائیں گے، آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں مولا ضرور پوری فرمائیں گے. زوار امروز الحسینی ہیں، آپ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. التماس دعا سائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی لکھاری جی صاحب، جی جی منزہ قدیسی بات کر رہی ہوں ملتان پاکستان سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میری بہن آپ کو مولا کی بارگاہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج 2 محرم الحرام کی یہاں پر ہمارے پاس شب ہے اور آپ کے پاس پہلی محرم کی شب ہے. جی بسم اللہ. چلتے ہیں مولا کی بارگاہ میں، سلام عرض کریں مولا کو اور پرسہ بھی پیش کریں مولا کی بارگاہ میں. ماشاء اللہ ضرور. یہ مولا کی ذریعہ آپ کے سامنے ہے.
مولا آپ کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور آپ کی زیارت مولا قبول فرمائے. آپ کی جتنی حاجتیں ہیں دعائیں ہیں مولا کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں مولا آپ کی حاجتیں دعائیں قبول کریں اور انشاءاللہ مولا جلد آپ کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائے. انشاءاللہ مولا آپ کی دعائیں پوری فرمائیں گے. ہم آپ کے لیے مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں میری بہن. الہی حامین، بہت شکریہ. مجھے سلامت. روزانہ مجلس میں ایڈ کریں گے آپ پلیز؟ جی جی بالکل ایڈ 9:30 بجے. جی جی بالکل ایڈ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سلامت رہیں میری بہن، سلامت رہیں یا علی مدد. میں عرض کر رہا تھا کمنٹس ہمارے پاس بہت سارے آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم. کمنٹس بہت ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں. فرزانہ بلوچ ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، آپ کے لیے دعا کی. غلام مصطفیٰ ہیں ماشاءاللہ. زوار امروز حسینی ہے، التماس دعا میرے حق میں دعا، مولا مشکلات حل کریں. مولا رضا پاک کی بارگاہ میں مولا کا پرسہ پیش کرتے ہیں. بالکل آپ کا پرسہ ہم ضرور مولا کی بارگاہ میں پیش کریں گے. میر الطاف بلوچ ہیں لاشاری دبئی سے، ہمارے لیے بھی دعا کریں. آپ کے لیے بھی ہم مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. اور بھی بہت سارے کمنٹس آئے ہوئے ہیں. میر محبوب علی ٹالپور ہیں، سید زادہ ہیں، ذیشان حیدر جیلانی، زاہد علی اور بہت سارے مولا کے چاہنے والے، صدام کھوسو اور بھی بہت سارے مولا کے چاہنے والے ہیں جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. آپ سب کے لیے ہم مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اور نائب الزیارت ہیں. آخر ایک کال آ رہی ہے. السلام علیکم. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی جی میرے بھائی، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عارف علی اور پاکستان سے بات کر رہا ہوں. پاکستان سے کس جگہ سے؟ ہیمن شریف سے. سیون شریف سے. کیا نام ہے آپ کا میرے بھائی؟ نام جی عارف علی. آصف علی؟ عارف علی. عارف علی. آپ کو عارف علی مولا کی بارگاہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. چلتے ہیں مولا کی زری کی طرف. مولا کی زیارت فرمائیں، مولا کو سلام بھی عرض کریں اور پرسہ بھی پیش کریں. یہ مولا کی زری آپ کے سامنے ہے. ماشاءاللہ. مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائیں گے. آپ کی جتنی حاجتیں ہیں دعائیں ہیں مولا ضرور پوری فرمائیں گے انشاءاللہ. آمین آمین. سلامت رہیں میرے بھائی. کچھ اور کہنا ہے آپ نے؟ جی نہیں، یا علی بس مدد. زیارت کرنی. بسم اللہ بسم مولا اللہ یا علی مدد. آپ تمام مولا کے چاہنے والوں کے لیے میں آخری بات عرض کروں اور ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہمارا یہ پروگرام، یہ میری ویڈیو جہاں تک پہنچ رہی ہے، محرم الحرام کے دن آ چکے ہیں، غم کے دن ہیں اور شہادت امام حسین علیہ السلام، اصحاب حسین علیہ السلام اور اہل بیت امام حسین علیہ السلام کے دن ہیں. آپ تمام مولا کے چاہنے والوں کے لیے، آپ دنیا کے جس کونے سے بھی ہماری اس ویڈیو کو، ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تسلیت پیش کرتے ہیں. اور آپ تمام مولا کے چاہنے والوں کے لیے ہم مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں نائب الزیارت ہیں. اور آپ سب کے لیے جو بھی جتنے بھی کمنٹس میرے پاس پہنچے ان کے لیے خاص کر کے نام لے کر ہم مولا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور پرسہ بھی پیش کریں گے اور آپ سب کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کریں گے اور دعا کریں گے. آج کے ہمارے اس پروگرام کا ٹائم یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہم اجازت لیں گے، انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے ہفتے اتوار کے دن پاکستانی ٹائم کے حساب سے 9:30 بجے اور انڈیا کے ٹائم کے حساب سے 10 بجے. تب تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.